اگر 1 منٹ کا میرا یہ بتلایا ہوا وظیفہ پڑھ لو، خدا پاک کی قسم تمہیں کوئی بندہ کروڑپتی ہونے سے روک نہیں سکتا۔ یعنی کہ آج 6 شوال کا ایسا وظیفہ سورہ اخلاص کا اور استغفر اللہ کا لوگ عمل کے پڑھتے ہی 2 منٹ میں دروازے پر آ کر پیسے دے کر جائیں گے۔ یقین کریں اتنا تیز ترین عمل ہے کہ جو بھی دل سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ضرورت مند، یعنی کہ کوئی بندہ واقعی ضرورت مند ہے، واقعی اپنی تمام حاجتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے، واقعی چاہتا ہے کہ غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر حاضر ہو جائیں، تو یہ موقع آپ نے گنوانا نہیں ہے۔ آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ دیں، آج دنیا کی تمام مصروفیات کو چھوڑ دیجیے گا، لیکن خدا کا واسطہ 6 شوال ہفتے کے دن کا یہ عمل نہ چھوڑیے گا۔ آپ دنیا کے کسی ملک میں ہے، کسی شہر، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی میں ہے، رب کعبہ کی قسم اگر 2 منٹ میں تمہاری غربت اور غریبی نہ دور ہو جائے، 2 منٹ میں تمہاری ہر مشکل، ہر پریشانی دور نہ ہو جائے، تو خدا کی قسم یہ میرا گریبان آ کر پکڑ لینا۔ دیکھیں آپ نے آج کا یہ عمل میرے بتلائے ہوئے طریقے پر بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں مجھے کچھ بھی لالچ نہیں ہے، مجھے کچھ بھی لائق یہ وہ فلاں ڈمکارا کچھ بھی نہیں چاہیے۔ صرف 6 شوال ہفتے کے دن آپ لوگ اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیں، اور میرے حق میں بس آپ نے دعا ضرور کرنی ہے، یہ وعدہ کر کے جائیں، یہ آپ نے وعدہ کرنا ہے۔ دیکھیں مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے کہ لائک کرو، یہ کرو، وہ کرو، میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ کی خدمت میں خالص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ 6 شوال کے دن کا، یعنی کہ آج ہفتے کے دن کا یہ عمل ہے، یہ موقع صرف سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اگر آج اس موقع کو آپ نے کسی بھی وجہ سے اگر آپ نے یہ موقع گوا دیا تو یہ آپ کا پوری زندگی کا پچھتاوا۔ دیکھیں اگلے سال کو بھول جائیں، یہاں 1 منٹ کے بعد کسی کو بات یاد نہیں رہتی، اگلا سال 6 شوال کا 1 سال بعد یاد آئے گا، یعنی کہ 1 سال بعد یہ دن پھر آئے گا۔ کیا آپ کو یہ دن یاد رہے گا؟ ہرگز یاد نہیں رہے گا۔ تو آج پہلا اور آخری موقع جان کر اس عمل کو لازمی پڑھ لینا۔ دیکھیں یہ سورہ اخلاص اور استغفر اللہ، آپ نے سورہ اخلاص اور استغفر اللہ کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج شوال کی 6 تاریخ ہفتے کے دن یہ بڑا ہی خاص دن ہے، اور اس عمل کو پڑھنے والا یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا وہ راز ہے، یہ وہ تسبیح ہے کہ جس کسی کے ہاتھ لگ جاتی ہے، اگر روڈ پر بیٹھا ہوا فقیر بھی ہو تو رب کعبہ کی قسم منٹوں اور سیکنڈوں میں مالدار ہو جاتا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ دیکھیں ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ دیکھیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے، کیونکہ درمیان میں آپ لوگ بہت سی اہم چیزوں کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہو، اور پھر مجھے شکوے شکایت کرتے رہ جاتے ہو کہ جناب وظیفہ اثر نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ حالانکہ غلطی آپ کی اپنی ہوتی ہے، کمی پیشی آپ لوگ خود کر جاتے ہیں، اور پھر ہم سے شکوے شکایت کرتے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اچھی طرح عمل سمجھیں، اچھی طرح عمل کریں تو فائدہ کیوں نہ ہوگا۔ ہزاروں لاکھوں لوگ آج شوال کی 6 تاریخ کا یہ عمل پڑھ کے رب کعبہ کی قسم اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کروا چکے ہیں۔ یعنی کہ دنیا جہاں میں شاید ہی کوئی ایسا بندہ یا بندی ہو کہ جس نے اس عمل کو پڑھ کے یہ شکوہ کیا ہو کہ جناب ہمیں فائدہ نہ ہوا ہو۔ یہ عمل ارجنٹ بڑی سے بڑی حاجت کو، بڑی سے بڑی مراد کو اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر پورا کر دیتا ہے، بشرط یہ ہے کہ پڑھنے والا سچے دل سے پڑھے، پورے یقین سے پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھے۔ اب آپ نے دوستوں بھائیوں بہنوں کرنا کیا ہے؟ آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں آج 6 شوال کو، اگر بیٹھ سکتے ہیں تو، نہیں تو ویسے ہی چلتے پھرتے پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن بات سمجھیے گا، دیکھیں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر کسی بھی حاجت کے لیے پڑھیں، کسی مراد کے لیے پڑھیں، ایمرجنسی طور پر چاہتے ہیں کہ ابھی اسی وقت پیسوں کا بندوبست ہو جائے، یعنی کہ ابھی اسی وقت غیب سے دولت والے ہاتھ تمہارے گھر میں، تمہاری زندگی میں دولت رزق پھینک پھینک کر چلے جائیں، تو دیکھیں سب سے پہلے اگر درود شریف یاد ہو تو لازمی پڑھیے گا۔ ادروائز اگر آپ کو درود شریف نہ یاد ہو تو صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ اب دیکھیں 6 شوال کو بڑی توجہ سے دھیان سے دیکھیں، یہ چیزیں مس ہو گئی نا، اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں ایسا عمل آپ نے اپنی زندگی میں نہ سنا ہوگا، اپنی پوری لائف میں اس سے بہتر عمل نہ سنا ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں
آپ نے وظیفے بے شمار پڑھے ہوں گے، لیکن 6 شوال کے دن، اس پہلے ہفتے کے دن سورہ اخلاص، استغفر اللہ اور ایک اور خفیہ راز ہے، اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کیا ہوگا۔ دیکھیں، اکثر میری بہنیں، میرے بھائی کہتے ہیں ہم پر قرضہ ہے، ہمارے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، ہمارے گھر میں بڑی پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، پوری دنیا نے، پورے زمانے نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے، تو فکر کیوں کرتے ہو، ہمت کیوں ہارتے ہو؟ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کر لو، پھر دیکھو معجزات، پھر دیکھو کمالات، پھر دیکھو دولت کی بارش۔ بے اولاد بھی پڑھ لیں، رشتوں کے طلبگار بھی پڑھ لیں، یعنی کہ صرف پچھلے سال میں نے یہ عمل جس کو بھی بتایا، بے اولاد کو اولاد مل گئی، رشتوں کے طلبگار کو فوراً رشتے مل گئے۔ دوستو، بھائیو، بہنوں، جن کے گھر میں غربت اور غریبی تھی، عمل کے پڑھتے ہی غیب سے دولت کا انتظام ہو گیا، لاکھوں کے قرضے منٹوں میں ادا ہو گئے۔ صرف پچھلے سال ہزاروں بندوں نے اس عمل کو پڑھ کے کامیابی حاصل کی ہے۔ شوال کی 6 تاریخ کا یہ عمل میں نے اپنی زندگی میں کئی سالوں تک پڑھا ہے، اور جس کو بھی بتایا اپنی زندگی میں اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ بس شرط یہ ہے کہ اس موقع کو ضائع نہ کرنا۔ آج چاہیں تو اپنی دکان میں پڑھ لیں، جن دکانوں پر گاہک نہیں آتے ہیں، جن دکانوں پر سناٹے چھائے ہوئے ہیں، جن دکانوں پر خدا کی قسم دوستو، بھائیو، بہنوں، بالکل گاہکی نہیں ہے، جو کاروبار بند ہو چکے ہیں، خدا کی قسم کاروبار ترقی عروج کامیابی پائیں گے، ایسی جگہ سے رزق اور پیسہ آئے گا، خدا کی قسم آپ کی عقلیں حیران رہ جائیں گی۔ یہ مانگنے والے ہاتھ رب کریم نے چاہا تو بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے، خالی جھولیاں، خالی الماریاں دولت سے، پیسوں سے۔ اگر خدا کی قسم 2 منٹ میں نہ بھر جائے، اگر 2 منٹ میں تمہاری غربت اور غریبی رب کعبہ کی قسم دور نہ ہو جائے، اگر 2 منٹ میں تمہاری ہر حاجت، ہر مراد پوری نہ ہو جائے، تو خدا کی قسم یہ میرا گریبان حاضر ہے، دونوں ہاتھوں سے میرا گریبان پکڑ لینا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جس گھر میں بھی شوال کی 6 تاریخ کو یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ دیکھیں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، کوئی لالچ نہیں ہے، یہ وہ سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جائے۔ دیکھیں، عمل اچھی طرح سمجھیے گا، سکون سے، اطمینان سے شوال کی 6 تاریخ ہفتے کے دن جہاں دل کرے بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ دیکھیں، جیسے ہی آپ لوگ دیکھیں، جو اب چیزیں بتانے لگا ہوں نا، اس کو ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ آپ نے توجہ دھیان کے ساتھ سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لیا، اگر درود شریف نہیں آتا تو چھوڑ دیں، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں، دیکھیں، آپ نے سورہ اخلاص کو، استغفر اللہ کو، اور ایک اور وظیفہ جو عمل میں بتاؤں گا، ان وظائف کو آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر شوال کی 6 تاریخ کو آج سے پہلے کبھی نہیں پڑھا ہوگا۔ دیکھیں، یہ کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں ہیں کہ اس کی ویڈیو سے اٹھایا آپ تک پہنچا دیا، یہ اللہ والوں کی مجرب کتاب سے بتائے ہوئے وہ اعمال ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں خدا کی قسم ہزاروں نہیں لاکھوں بندوں پر یہ عمل آزمایا ہے۔ یعنی کہ شوال کی 6 تاریخ کا یہ عمل میں نے آج تک جس کو بھی بتایا، رب کعبہ کی قسم اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ اگر 2 منٹ میں رب کعبہ کی قسم تمہاری تقدیر نہ بدل جائے، اگر 2 منٹ میں تمہارے گھر سے غربت اور غریبی دور نہ ہو جائے، اگر 2 منٹ میں کوئی اللہ کا ولی تمہارے دروازے پر آ کر دولت نہ لے کر جائے، دیکھیں، صرف پچھلے سال میں نے اپنی زندگی میں، صرف پچھلے سال شوال کی 6 تاریخ کا یہ عمل جس کو بھی بتایا، ان لوگوں کا، یعنی کہ ان لوگوں کی گواہی شامل ہے، وہ تمام کے تمام لوگوں نے ایک ہی بات کی کہ جناب ہماری زندگی بدل گئی۔ اس عمل کے پڑھنے والے جو بھی مانگتے ہیں، اگر آپ پر کوئی ظالم ظلم کرتا ہے، دیکھیں، اس وقت لوگوں کا پیسوں کا مسئلہ ہے، قرضوں کا مسئلہ ہے، بے اولادی کا ہے، رشتوں کا مسئلہ ہے، بیماریوں کا مسئلہ ہے، اور اس سے بھی بڑا مسئلہ کہ لوگوں پر ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، چاہے ظالم باس ہے، ظالم شوہر ہے، ظالم ساس ہے، ظالم سسر ہے، ظالم بیوی ہے، جس کے ساتھ جیسا ظلم ہوتا ہے، آپ نے اس عمل کو پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنی ہے۔ یقین کریں، اس عمل کو پڑھتے ہی ظالم کا ظلم ختم ہو جائے گا۔ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی زندگی میں مایوس نہیں رہے گا، اس عمل کو پڑھنے والا کبھی یہ شکوہ نہیں کرے گا کہ جناب ہمیں فائدہ نہ ہوا۔ یہ عمل فوری طور پر حالات کو بدل دیتا ہے، یہ فوری طور پر گھر سے، زندگی سے غربت اور غریبی کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اگر بے روزگار ہیں، اگر پریشان ہیں، اگر تنگ دست ہیں، اگر گھر خالی، دکان خالی، مکان خالی ہے،
ہر طرح کی مشکل ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، تو اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ عمل ارجنٹ بڑی سے بڑی حاجت کو، بڑی سے بڑی مراد کو پورا کر دے گا۔ اب آپ نے فوری طور پر دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اس مجرب ترین عمل میں 6 شوال ہفتے کے دن کے اس عمل میں سکون سے بیٹھ جائیں۔ دیکھیں، جلد بازی نہ کیجیے گا اور پورا عمل سمجھ کر جائیے گا، سکون سے اطمینان سے بیٹھ جائیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل شروع کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سب سے پہلے آپ نے دیکھیں قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دیکھیں دوستو، بھائیو، بہنوں، کہتے ہیں کچھ چیزیں دنیا میں لفظوں میں نہیں سمیٹ سکتے، سورہ اخلاص بھی ان میں سے ایک ہے۔ یہ سورت نہ صرف اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے بلکہ اس دولت کی کنجی ہے جسے لوگ صدیوں سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ وہ سورت ہے جس کو دل سے پڑھا جائے تو انسان کی قسمت کروٹ لیتی ہے، ایک لمحے میں بند دروازے کھلتے ہیں، وہ دروازے بھی جن کے آگے سالوں سے بیٹھا تھا کوئی، لیکن کبھی کسی نے نہ کھولا۔ ایسا لگتا ہے جیسے آسمان کا سینہ پھٹ جائے اور فرشتے آپ کے لیے اپنے بازو بچھا دیں۔ سورہ اخلاص میں دولت کی وہ چابی چھپی ہے جو جیب نہیں بلکہ نصیب بھر دیتی ہے، وہ کاروبار جو رک گیا ہے، وہ خواب جو بکھر چکے ہیں، وہ دعائیں جو خاموش ہو چکی ہیں۔ جب سورہ اخلاص دل سے نکلتی ہے تو اللہ غیب سے ایسے دروازے کھولتا ہے جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ سوچیں، اگر ایک سورت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ وہ اسے قرآن کا تیسرا حصہ کہے تو وہ بندہ جو اسے محبت سے پڑھتا ہے، کیا اللہ اس کی زندگی کو خالی رہنے دے گا؟ یہ وہ صورت ہے جو صرف زبان سے نہیں دل سے پڑھی جائے تو لوگ پیسے دے کر آپ کے لیے دعائیں مانگنے لگیں گے، یعنی کہ دروازے پر لوگ پیسے دینے آئیں گے، مانگنے نہیں دوستوں۔ اب آپ نے فوری طور پر آج کے اس مجرد ترین عمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے آج کے اس عمل میں سورہ اخلاص کو شامل کرنا ہے۔ دوستو، بھائیو، بہنوں، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور سب سے پہلے آپ نے 3 بار عمل کے شروع میں سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ اخلاص پڑھیں۔ دیکھیں، درود شریف یاد ہو پڑھ لیں، کوئی سا بھی کم از کم ایک بار نہیں یاد تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ایک بار ہو گیا، پھر دوسری بار اسی طرح پڑھیں، پھر تیسری بار پڑھیں۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر صرف اور صرف 3 بار اس عمل میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور جیسے ہی پڑھ لے تو اسی وقت آپ نے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے یا ارجنٹ بڑی سے بڑی حاجت کو، مراد کو فوری طور پر پورا کر دیتا ہے۔ دوستو، بھائیو، بہنوں، آپ نے اس مجرب ترین عمل میں استغفر اللہ کو سیکنڈ نمبر پہ شامل کرنا ہے۔ دیکھیں، آج 6 شوال کو ایک بار بیٹھ جائیں عمل پڑھنے کے لیے، جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو کھڑے مت ہوئیے گا، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ان 3-4 وظیفوں کو بتائی ہوئی تعداد میں پڑھ لیجیے گا۔ وہ مشکل 1 منٹ کا وقت لگے گا۔ عمل کے پڑھتے وقت کسی سے بات چیت نہ کیجیے گا، پوری توجہ سے دل سے اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے عمل پڑھیے گا۔ ویڈیو کو دل مانے تو لائک کیجیے گا، اگر دل نہ مانے تو چھوڑ دے، صرف اللہ کی رضا کے لیے شیئر ضرور کیجیے گا۔ عمل کی اجازت عام ہے، خاص اجازت چاہتے ہیں تو اپنا نام کامنٹس میں لکھ کر جائیے گا۔ دوستو، بھائیو، بہنوں، میرے اس چینل پیر ابراہیم شاہ پر ابھی تک نئے ہیں یا پرانے بھی ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو نیو وظائف کی ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔ اب دوستو، بھائیو، بہنوں، 6 شوال پہلے ہفتے کے دن آپ نے 3 بار جیسے ہی سورہ اخلاص پڑھ لی تو فوری طور پر آپ نے استغفر اللہ کو عمل میں شامل کر دینا ہے۔ دیکھیں دوستو، بھائیو، بہنوں، اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم جب عمل پڑھنے بیٹھیں گے تو مشکل سے آپ کو آدھی منٹ کا وقت لگنا ہے، اور یہ آدھی منٹ کا عمل خدا کی قسم دولت کا ایسا طوفان مچائے گا۔ کوئی اللہ کا ولی آئے گا، کوئی غیبی فرشتہ آئے گا، 2 منٹ میں تمہارے دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائے گا، کیونکہ یہ عمل ہزاروں لوگوں نے پڑھ کے گواہی دی ہے۔ یہ کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں ہے، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے کہ جس کو پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اب دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ساتھیوں،
آپ نے اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ دیکھیں کبھی سوچا ہے کہ آسمان کب برسنے لگتا ہے جب زمین پر کوئی دل سے استغفر اللہ کہتا ہے؟ یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہ وہ صدا ہے جو زمین سے اٹھتی ہے اور سیدھا عرش پر جا لگتی ہے، اور پھر وہی ہوتا ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ گھر میں خیر و برکت، دل میں سکون، جسم میں طاقت، رزق میں ایسی کشادگی کہ جو ہاتھ کبھی خالی تھے وہ اب دوسروں کو دینے والے بن جاتے ہیں۔ استغفر اللہ دل کی وہ چابی ہے جو خزانے کھولتی ہے۔ یہ وہ راز ہے جسے جاننے والے امیر ہو گئے اور نہ جاننے والے ہمیشہ سوالی رہے۔ جب کوئی دل سے آج شوال کی 6 تاریخ ہفتے کے دن استغفر اللہ کہتا ہے تو صرف اس کے گناہ نہیں مٹتے، اس کے مقدر کے دھبے بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر دولت ٹپکتی ہے، غیبی ہاتھ ان کے کاروبار میں حرکت کرتے ہیں اور قسمت کی لکیر خود بخود اوپر چڑھ جاتی ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس میں صرف معافی نہیں، دنیا کی بادشاہی بھی چھپی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں دوستو، بھائی بہنوں، آپ کو آج وہ پورا عمل دیکھیں جو میرے بہن بھائی پوری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے انہیں عمل لازمی سمجھ میں آئے گا، ادروائز جو کاٹتے جائیں گے، اسکپ کرتے جائیں گے۔ دیکھیں دوستو، بھائی بہنوں، میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو سچا عمل بتا کر چلا جاؤں گا، پڑھنا آپ نے ہے تو خدارا آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ دیجیے گا، آج دنیا کی تمام مصروفیات کو چھوڑ دیجیے گا، لیکن خدارا آج 6 شوال ہفتے کے دن کا یہ عمل نہ چھوڑیے گا، کیونکہ یہ عمل میری زندگی کا وہ راز ہے جو آپ کے حوالے کیا ہے، جس کو لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے کامیابی حاصل کی ہے۔ اگر روڈ پر بیٹھا ہوا کوئی فقیر بھی خدا کی قسم آج یہ عمل پڑھ لیتا ہے تو اسٹامپ کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، وہ بندہ فوری طور پر مالا مال ہو جاتا ہے۔ غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ کامیابی اس شخص کی مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتے ہوئے آج 6 شوال ہفتے کے دن کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ دیکھیں۔ درود شریف بھی پڑھ لیا آپ نے اگر یاد ہو، نہیں تو صرف اور صرف عمل کو سورہ اخلاص سے شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک بار سورہ اخلاص پڑھیں، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا لازمی ہے، اور جیسے ہی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو فوری طور پر اگر تسبیح اپنے ہاتھوں میں ہو تو تسبیح پکڑ لیں، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے آپ نے اس مجرب ترین عمل میں دوستو، بزرگوں، بھائیو، بہنوں، استغفر اللہ کو شامل کرنا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، آپ نے استغفر اللہ کو آج کے اس مجرب ترین عمل میں صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یہی وہ تعداد ہے جس پر آپ نے عمل لازمی کرنا ہے۔ اگر آپ نے دیکھیں اپنی منمانی کی، دیکھیں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، وظیفے بتائے جاتے ہیں جس تعداد میں اپنی طرف سے زیادہ بار پڑھ جاتے ہیں، پھر آ کر ہمیں پکڑتے ہیں کہ جناب وظیفہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فائدہ نہ ہوا، سمجھ میں نہ آیا۔ تعداد میں کمی بیشی کریں گے کبھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ آج اگر 6 شوال کے دن پورا عمل جو بتاؤں گا اینڈ تک دیکھ کر بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیں اور آپ کو لگے کہ کمی پیشی رہ گئی ہے، غلطی کوتاہی ہو گئی ہے، تو پورا دن پڑا ہے آج ہفتے کا، جتنی بار چاہیں وقفے سے پڑھ لیں۔ اپنی دکان پہ بیٹھ کر پڑھیں، گھر میں پڑھیں، دفتر جہاں دل کرے پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، چاہے صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، چاہے ہر وقت کی نماز کے بعد بھی پڑھیں، کوئی پابندی نہیں۔ اس عمل کے معجزات ہی معجزات ہیں، اس عمل کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ یہ عمل ہر طرح کی مشکل پریشانی کو فوری طور پر دور کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی کہ آج تک کوئی ایسا بندہ یا بندی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ جس نے سورہ اخلاص استغفر اللہ کو بتائی ہوئی ترتیب سے شوال کی 6 تاریخ پہلے ہفتے کے دن پڑھا ہو اور اس نے یہ شکوہ کیا ہو کہ جناب ہمیں فائدہ نہ ہوا۔ اب آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھتے ہی اس عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اب آپ نے تیسرا آخری وظیفہ نمبر پر جو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام، بڑا ہی جلالی نام، یا ذل جلال والاکرام۔ دوستو، بزرگوں، بھائیو، بہنوں، آپ نے یعنی یا ذل جلال والاکرام کو، یہ وہ کلمہ ہے جو سننے میں جتنا پرسکون لگتا ہے حقیقت میں اتنا ہی طاقتور، روح پرور اور دولت کھینچنے والا مقناطیس ہے۔ اب لیجئے تیسرا حصہ، ایسا بیان، ایسا نور، ایسی دولت کی خوشبو، دوستو، بھائی بہنوں، کہ آپ لوگ پڑھتے ہی حیران رہ جائیں گے۔
دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے یا ذل جلال والاکرام یعنی کہ یا ذل جلال والاکرام بادشاہوں کا وظیفہ، عزت اور دولت کا وہ خزانہ ہے۔ اے جلال اور بزرگی والے، اے عزت و کرم والے رب، یہ کلمہ نہیں، یہ اللہ کے دربار کا دروازہ ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جنہیں سن کر فرشتے بھی سجدے میں جھک جاتے ہیں۔ اس کے مطلب پر ذرا غور تو کریں۔ ذوالجلال یعنی جس کے پاس بے پناہ جلال ہے، عظمت ہے، بیبیت ہے۔ والاکرام یعنی جو بے حد عزت اور بخشش والا ہے، مہربان والا ہے اور مہربانی کرنے والا ہے۔ جب آپ یہ نام پکارتے ہیں تو گویا آپ اللہ کو اس کی سلطنت، اس کی شان، اس کے انعامات کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں۔ یہ صرف دعا نہیں دوستو، یہ سلطنت مانگنے کا انداز ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس سے زمین ہلتی ہے اور آسمان جھک جاتے ہیں۔ جب کوئی دل سے یا ذل جلال والاکرام پکارے تو صرف حاجت پوری نہیں ہوتی، پورا مقدر پلٹ جاتا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو خزانے کھول دیتا ہے، اور صرف وہ نہیں جو تم مانگتے ہو، بلکہ وہ بھی جو تمہارے مقدر میں نہیں تھے وہ بھی تمہیں ملنے لگتا ہے۔ دوستو آپ سوچیں، جس اللہ کے پاس جلال بھی ہے اور کرم بھی، جب آپ اسے بار بار محبت سے پکاریں گے تو کیا وہ آپ کو خالی ہاتھ واپس لوٹائے گا؟ اس کلمے سے رزق کی وہ چابی چھپی ہے اس کلمے میں جو بند تالے بھی توڑ دیتی ہے۔ دوستو جو بندہ اسے اپنا محبوب وظیفہ بنا لے، اسے نوکری کی تلاش نہیں رہتی، لوگ خود بلا کر نوکری دیتے ہیں، کاروبار بیٹھا ہوا ہے، بس یا ذوالجلال والاکرام دل سے نکالو، اللہ ایسا گاہک بھیجے گا جو کبھی تمہارے خواب میں نہ ہوگا۔ اور جانتے ہو یہ کلمہ کتنا محبوب ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا مانگتے تو آخر میں یہی الفاظ فرماتے، یعنی کہ یا ذوالجلال والاکرام۔ اور جب کوئی ان الفاظ سے اللہ کو پکارے تو وہ متوجہ فوراً ہو جاتا ہے۔ یہ نام اللہ کا وہ تعارف ہے جس میں سب کچھ چھپا ہے، عزت، دولت، مقام، عظمت، راحت اور سکون۔ یہ تینوں وظائف ایسے ہوں گے جیسے تین قفل توڑنے والی چابیاں، سورہ اخلاص، محبت، توحید اور دل کی صفائی، استغفر اللہ، گناہوں کی معافی اور نعمتوں کی روانی، اور یا ذوالجلال۔ اور دوستو یا ذوالجلال والاکرام، جلال و کرم کی بارش، دولت، عزت کا دریا، اگر آپ کو آج اس عمل کو اگر آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیا، خدا کی قسم کوئی روڈ پر بیٹھا ہوا شخص بھی اس عمل کو پڑھ لے گا تو گارنٹی میری ہے کہ وہ فوری طور پر اللہ پاک کے حکم سے مالا مال ہو جائے گا۔ تو آپ نے آج کے اس مجرب ترین عمل میں یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یعنی اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام اس عمل میں سب سے آخر میں شامل کرنا ہے۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو آج کے اس مجرب ترین عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف 21 بار ہی پڑھنا ہے۔ 21 ٹائم یا ذوالجلال والاکرام کو جب پڑھ لیں تو وہی درود شریف شروع میں پڑھیے گا، جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھیے گا۔ اگر نہ پڑھا ہو تو صرف دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیے گا، خوب ساری دعاؤں کو مانگتے ہوئے عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دوستو، اللہ حافظ۔